الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ہم اسلامیات اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں اور آج ہم سورہ البقرہ آیات 26 تا 29 ماہ ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، بہت شکریہ۔ عزیز طالبات اور ہمارے چینل کے ناظرین، قرآن کریم میں اب تک ہم اہل ایمان، کفار، منافقین اور توحید و رسالت سے متعلقہ آیات پڑھ چکے ہیں، اور آج جن آیات کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ایک مچھر کی مثال سے بہت بڑی بات سمجھائی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس پر ایمان صرف وہ لوگ لاتے ہیں یا ان چیزوں پر صرف وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جو علم والے ہیں، اور علم اللہ رب العزت کے قرب کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ جب ہم ان آیات کا مطالعہ کر لیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ علم کے ذریعے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، نہیں شرماتا، لا یستحیی ان یضرب، کہ وہ بیان کرے، مثلاً مثال، ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی بڑھ کر مثال بیان کرے، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتے کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کریں۔ اب ممکن ہے کہ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہو یا یہ خیال آتا ہو کہ اللہ رب العزت اتنی بڑی ذات جو کہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ اتنی حقیر چھوٹی چیز کی مثال بیان فرما رہے ہیں جس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کی اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی تو یہ مخلوق ہے نا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو۔ اسی وجہ سے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی چھوٹی اور حقیر چیز کی مثال بیان فرماتے ہیں کچھ ایسے اذہان کو دھونے کے لیے یا ان کی برین واشنگ کرنے کے لیے جو بالکل کفر و شرک کا شکار ہو جائیں، اور ان کی حقارت اور ضلالت کو ظاہر کرنے کے لیے حقیر اور ذلیل چیز کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت قرآن کریم میں جو مثالیں بیان کرتے ہیں ان کا مقصد کسی چیز کی حقارت اور ذلت کو ظاہر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے نصیحت حاصل کرے، اہل دانش و بصیرت نصیحت حاصل کرے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 58 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور ہم نے بیان کی، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، فی هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں، من کل مثل ہر قسم کی مثال۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 173 173، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، پس تم اسے سنو،
یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، پس تم اسے سنو، ان الذین، بے شک وہ ہستیاں، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وَإِن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، یا انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہمیں کیا چیز سمجھ میں آئی کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی، تو تم کیا کہتے ہو کہ یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی بنیں گے یا ہمیں بخشوائیں گے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وَلَا اجْتَمَعُوا لَهُ، بے شک یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، بے شک سب لوگ اکٹھے ہو کے، سارے معبود اکٹھے ہو کر ایک مکھی بھی بنا لیں تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے. تو آپ کے ٹاپک کے لیے یہ جو آیت ہے اس کا اتنا ہی حصہ کافی ہے، اتنا ہی حصہ لکھیے گا. اس کے بعد دیکھیں کہ مثال کسی بھی معقول چیز کو محسوس کرنے کا نام ہے. مکھی اور مچھر ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے قرآن کریم میں ان کی مثالیں بیان ہوئی ہیں تاکہ کچھ جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے یہ بیان ہوئی ہیں. اور اس حوالے سے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں کہ اللہ رب العزت بعض اوقات کسی چیز کی ضلالت اور حقارت کو ثابت کرنے کے لیے چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان فرماتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. یعنی اگر یہ مچھر یا مکھی کی مثالیں آ رہی ہیں، قرآن بتا رہا ہے، ان کے بارے میں ہمیں کوئی نالج دے رہا ہے، تو اہل علم یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے لیے مصلحت ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے. اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا، اور نہیں عقل رکھتے، إِلَّا الْعَالِمُونَ، صرف علم والے، مگر علم والے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل علم جن کے پاس اللہ رب العزت کے بارے میں یقینی علم ہوتا ہے، علم یقینی ہوتا ہے، وہ اس طرح کی آیات میں کسی قسم کے شک و شبے کا اظہار نہیں کرتے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بِهَذَا، مسئلہ، اس مثال کے ذریعے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مثال کیوں بیان کی؟ اور ان کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ اس طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرما رہا ہے، جبکہ اللہ تو بڑی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور کسی بھی بڑی ذات کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اتنی چھوٹی اور حقیر چیز کی مثال بیان کریں. قرآن کریم میں مچھر، مکھی اور مکڑی جیسی حقیر چیزوں کا بیان کیوں ہے، ان کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اس سے منکرین قرآن جو ہے شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں، شک و شبے میں مبتلا ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ رب العزت کا کلام ہوتا تو اس میں اتنی حقیر اور چھوٹی چیز یا چھوٹی مخلوق کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ یا بڑی ذات کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اتنی چھوٹی چیز یعنی مکھی یا مچھر جیسی چیز کا ذکر اپنے کلام میں کرے. تو یہ جو اسی بنیاد پر یہ والی آیت نازل ہوئی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے اعتراض کیا تھا کہ اللہ رب العزت ایسے اس طرح کی چیزوں کا کیوں بیان کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ مچھر یا مکھی کی مثال بیان کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. اسی شبے کا جواب عقل و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ حقیر اور ذلیل چیزوں کی حقارت و ضلالت کو مزید ظاہر کرنے کے لیے ویسی ہی چیزوں سے مثال دی جائے.
اسی لیے اللہ رب العزت نے ایسی چیزوں کے ذکر سے کبھی بھی شرم محسوس نہیں کی، اور ایسے جو شک و شبے کس کو ہوتے ہیں، اس طرح کے شک و شبہات کا اظہار صرف یہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کفر ہو، یا جن کے دلوں میں کسی قسم کی کوئی منافقت ہو، وہی لوگ اس طرح کی آیات سن کے شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ اہل ایمان اس قسم کے شبہات کا اظہار نہیں کرتے، وہ اس قسم کے شبہات میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ان مثالوں میں جو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں یا جو واضح کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کفار ہیں وہ غرور و تکبر کی وجہ سے، یعنی وہ غور و فکر نہیں نہ کرنا چاہتے، اس وجہ سے غرور و تکبر کا شکار ہوتے ہیں، غور و فکر نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے برعکس ان مثالوں کو سن کے اہل ایمان کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مثالیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں اور یہ حق ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر کیوں کیا ہے۔ وہ زیادہ اس میں مین میخ نہیں نکالتے۔ یُضِلُّ بِهِ کثیرا، وہ ساتھ اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو، بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یعنی اس مثال کو کفار نے بھی سنا، اس مثال کو مومنوں نے بھی سنا۔ کفار نے انکار کیا تو وہ گمراہ ہو گئے، اس لیے یہ کہا گیا یُضِلُّ بِهِ کثیرا، وہ بہت سوں کو اس کے ساتھ یا اس سے گمراہ کرتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں گمراہ ہوتے إِلَّا الْفَاسِقِينَ، سوائے اس کے فاسقین کے، سوائے فاسقوں کے کوئی بھی اس سے گمراہ نہیں ہوتا، جھوٹوں کے کوئی بھی اس سے گمراہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ یہاں تک جو 1 2 3 کر کے ہم نے چیزیں پڑھی ہیں وہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں مثال بیان کی ہے، فاسق اس سے انکار کرتے ہیں، اور فاسق ایک اور کام بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں یہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ یہ والی سلائیڈ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ مخالفین کی خصلتوں کا بیان۔ مخالف کون تھے؟ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے۔ ان میں ایک تو یہ بات تھی کہ انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار صرف جو مثال انہیں پسند نہیں آئی اس کی وجہ سے کیا، اور دوسرا انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھی توڑا۔ الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اسے پکا کرنے کے بعد۔ اب یہ اللہ کے عہد کے بارے میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اب اللہ کا عہد کون سا ہے؟ ایک وعدہ ہم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے کیا تھا، یہاں اسی وعدے کا ذکر ہے۔ اور وہ وعدہ کون سا تھا؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 172 میں اس چیز کی تفصیل موجود ہے، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانوں کو پیدا کیا، پھر انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا، پھر کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، تو وہ کہنے لگے شہدنا، یعنی بلا، کیوں نہیں، یعنی سب نے کہا کیوں نہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، اور اس بات کی گواہی بھی دی۔ اور آج کیا کر رہے ہیں؟ اس وعدے کو پکا کرنے کے بعد اسی وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ کیسے توڑ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ وعدے کو توڑ رہے ہیں، من بعد میثاقہ ہی یہاں پہ یہ کہا گیا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹ رہے ہیں، ما امر اللہ، یہاں پہ بھی اور توڑ رہے ہیں یا کاٹ رہے ہیں، ما امر اللہ، اللہ کے حکم کو، بِهِ أَن يُوصَلَ، اس کے بعد جب کہ وہ پکا یا مضبوط ہو گیا ہو یا اسے جوڑ دیا گیا ہو۔ اب یہاں پہ قطع تعلقی کی بات ہو رہی ہے، وَيَقْطَعُونَ سے مراد اور قطع تعلقی کر رہے ہیں، ما امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب یہ قطع تعلقی ایک تو اللہ اور اس کے بندے کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ نے کہا تھا کہ
میرے بندے مجھ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، لیکن انسان اس کے خلاف چلا۔ اور اس کے علاوہ حقوق العباد میں شامل ہونے والی تمام چیزیں جیسے والدین اور اولاد کا آپس میں باہمی تعلق اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن انسان قطع تعلقی کر رہا ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک اور قطع تعلقی، اور دیگر مسائل جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں رشتہ داروں ہمسایوں کے علاوہ دوستوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی قطع تعلقی، اللہ کے ساتھ قطع تعلقی اس ضمن میں آ جائے گی۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یعنی قطع تعلقی کے نتیجے میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ وہاں پہ اسی چیز کا ذکر ہے۔ اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اولئک، یہ لوگ، ہم الخاسرون، یہی خسارہ پانے والوں میں سے ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والوں میں سے ہیں۔ ظاہر ہے جب سب کے ساتھ ہی تعلق توڑ دیا تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق توڑنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اور بندوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور انسان اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بندوں کے ساتھ تعلق توڑتا ہے تو وہ بھی درست بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا، اس کی دلیل تو ایک یہ تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات یا اللہ کی ذات پر یقین لانے کے لیے سب سے پہلی دلیل تو یہ کہ اللہ نے عبادت کے لیے انسان کو پکارا، اور دوسری دلیل یہ جو آ رہی ہے کہ تم اللہ کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح سے کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیف تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ باللہ، اللہ کا، وکنتم، حالانکہ تھے تم، کیف تکفرون باللہ، تم کیوں اللہ کا انکار کر رہے ہو؟ تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وکنتم، حالانکہ تھے تم، امواتن، مردہ، فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تم کو۔ یہاں تک پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ انسان اگر دنیا میں آنے سے پہلے اپنی حقیقت پر غور کرے تو وہ مردہ تھا، پھر اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس کے جسم میں روح پھونکی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا اس کو، تم کو، فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، یعنی ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک جتنا تمہارا ٹائم پیریڈ اللہ رب العزت نے دنیا میں آنے کے لیے مقرر کیا ہے، اس ٹائم پیریڈ کو اس میں شامل کرتے ہیں کہ موت تک جتنا اس کا وقت ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اور اس زندگی سے مراد عالم برزخ اور آخرت کی زندگی ہے، یعنی دونوں، پہلے عالم برزخ میں انسان زندہ ہوتا ہے، اور قبر کے جو سارے معاملات ہیں وہ طے پا جانے کے بعد حشر کی زندگی، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پہ لوٹائے جانے سے مراد اسی زندگی کو کنٹینیو رکھا جا رہا ہے جس کی ثم یحییکم میں بات ہوئی تھی، اور یہاں پہ اللہ کی طرف لوٹایا جو جائے گا وہ انسان کو اٹھا کے حشر میں اس کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اسے کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی۔ اس کے بعد جنت، حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم مقدر بنے گی۔ جو جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، جو جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور موت ایک سفید مینڈے کی صورت میں ایک موت کو یعنی جو موت ہوگی سفید مینڈے کی صورت میں ہوگی جس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ اب دوبارہ موت نہیں آئے گی، اور جنتیوں کا
ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جنت ہوگا اور جہنمیوں کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی طرح سے یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں کتنے سٹیپس آئے ہیں؟ سب سے پہلے انسان مردہ تھا، نمبر 1۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو کیا کیا؟ زندہ کیا، دنیا کی زندگی جو ماں کے پیٹ سے لے کر مرنے تک۔ ثم یمیتکم، پھر وہ اسے موت دے گا، اور وہ موت مرنے سے لے کر قبر تک، اور قبر میں جا کے شروع ہو جاتا ہے عالم برزخ۔ بلکہ عالم برزخ تو جب انسان مرتا ہے تو عالم برزخ میں ہی چلا جاتا ہے۔ ثم یحییکم، یہاں پہ قبر والی زندگی، عالم برزخ کی زندگی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی، پھر ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کی زندگی۔ یہ ہیں انسان کے سٹیپس۔ والذی، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی نعمتوں کا بیان۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، یعنی جو زمین میں سب کچھ ہے وہ صرف تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استویٰ الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواہن، پھر اس نے بہتر طریقے سے بنائے، سبع سماوات، طے بطے 7 آسمان، یعنی فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے بہتر طریقے سے یا طے بطے 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ جو پیچھے ہم نے آیات پڑھی ہیں منافقین نے، پہلے منافقین کے بارے میں پڑھا، ان کی اقسام کے بارے میں پڑھا، پھر توحید و رسالت کے بارے میں پڑھا، توحید و رسالت کے بعد مچھر اور مکڑی کی مثال کے بارے میں پڑھا، اور مثال کے بعد اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ صرف بنی نوع انسان کے لیے تخلیق کی گئی ہے، اور یہ اللہ کی محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ آپ تو کہتے ہیں جی کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے لامحدود محبت کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل لائیں، تو اس کی دلیل یہ ہے تخلیق کائنات۔ سب سے پہلے تو انسان کی اپنی زندگی، کہ انسان مردہ تھا، اللہ نے اس کو زندہ کیا، پھر وہ اسے مارے گا، پھر وہ اسے زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو یہ سارے سٹیپس، اور اس کے علاوہ وہ ہے یہ جو پیچھے ہم نے بات کی نا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہ دلیل ہے اللہ کے وجود کی کہ اللہ رب العزت ہے، اور تم اللہ کا انکار کیسے کر رہے ہو۔ اور یہ جو دلیل ہے تخلیق کائنات کی دلیل، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استویٰ الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دلیل ہے تخلیق کائنات کی، اور اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ نے ساری مخلوق کو انسانوں کی فلاح کے لیے لگا دیا ہے، خواہ وہ حیوانات ہوں یا نباتات ہوں یا پرندے جانور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، وہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور انسانوں کو کسی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، صرف اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور باقی جو کائنات مسخر کی ہے وہ انسانوں کے لیے کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر شے، باقی جو مخلوقات ہیں، مشکات المصابیح کی حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جس میں یہ آتا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت کے نام کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک غفلت برتتا ہے تو کون؟ انسان۔ اور انسان کون ہے جس سے اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ محبوب سمجھا؟ کیا اللہ کی محبت کے جواب میں ہمیں یہ دینا چاہیے اس کو؟ غفلت دینی چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ سے اس طرح کے سوالات روز کرنے چاہیے جس کا جواب ہمارے دل کو ہمیں دینا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس راستے پہ اللہ نے ہمیں لگایا تھا۔ اللہ نے ہمیں وہ بک دی تھی، وہ کتاب دی تھی جو لا ریب فیہ ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اہل ایمان یہ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اہل ایمان تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ لا ریب فیہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں اپنا روز خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے
اور اس زندگی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو ہمیشہ کے لیے آنے والی ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ میدان حشر میں جب 500-600 سال کھڑے رہیں گے نا، تو یہ یہاں کی 60-70 سال کی زندگی کچھ بھی نہیں لگے گی۔ یہاں کی یہ جو 60-70 سال کی زندگی جو ہے، یہ بالکل بھی یاد نہیں آئے گی کہ اس میں کیا کیا تھا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس میں ہم امتحان کی طرح رہ رہے ہیں، اور امتحان والی جگہ پہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آج آپ کا پیپر ہو رہا ہے، 3 گھنٹے کا پیپر ہے، چلیں ہاں آپ بورڈ والوں نے آپ کے لیے 3 گھنٹے کا پیپر رکھا ہے، لیکن ہم 4 گھنٹے کا کر دیتے ہیں۔ آپ کا ایگزامینر آپ کو کہہ دے، جسٹ فار ایگزامپل، ایگزامینر آپ کو یہ کہہ دے کہ آج آپ 4 گھنٹوں میں پیپر مکمل کر لیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ یہ کریں کہ ہم نے آپ کے لیے چائے کا انتظام بھی کر رکھا ہے، ہم نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر رکھا ہے، کھانا بھی کھائیں، چائے پئیں، پیٹ بھریں، اس کے بعد پیپر کریں، پیپر آپ کا بہت اچھا ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے یا کبھی ایسا ہوا ہے؟ امپاسبل۔ اس لیے دنیا میں بھی ہم امتحان کے طور پہ آئے ہیں، اور اس دارالامتحان میں یا اس امتحان والی جگہ میں ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ جیسا ہم چاہیں ویسا ہی ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم ناکام ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر مشکل ہو، کسی بھی قسم کی مشکل، تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد حاصل کریں اور اللہ رب العزت کی رضا میں خوش ہو جائیں۔ اسی میں ہماری بہتری ہے، کیونکہ جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے نا، وہی ہمارے بہتر اور ہمارے لیے بہتری جو ہے جاننے والا ہے۔ بس ہمیں خیال اس بات کا رکھنا چاہیے کہ ہمیں کبھی اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس کو ناراض کر دیا تو وہ ہماری رسی کو اس قدر ڈھیلا چھوڑ دے گا کہ ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، اور وہ اس قدر گناہ کرتے جائیں گے، اور اللہ ہماری رسی دراز کرتا جائے گا اور ہمیں ڈھیل دیتا جائے گا، ہم اور گناہ کرتے جائیں گے، تو پھر ہم اس کی ناراضگی کے مستحق ہوں گے۔ ہمیں اس کی ناراضگی سے بچنا ہے بیسیکلی، جس نے ہمارے لیے یہ پوری کائنات مسخر کی ہے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے قرآن کریم میں، ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، کہ اس میں یہ جو زمین، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک یہ جو آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے، اس میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی قدرتوں کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبے کا اظہار نہیں کرتے، اور وہ واقعی ان کو دیکھ کے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی مابعد الطبیعات ہستی ہے جو ان کو پیدا کرنے والی ہے، جو ان کو بنانے والی ہے، تو اس کے ذہن کے سارے شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی آیات کل والے لیکچر میں پڑھیں گے۔ گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔